السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں کومل اقبال، جیسے کہ مریم نے میرا تعارف آپ تک پہنچایا، بہت بہت شکریہ مریم، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے جوائن کیا، گروپ جوائن کیا، آپ لوگ آئے. اور مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے سیکھنا چاہا، اور یہاں آپ لوگوں نے اپنی مصروف زندگی سے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا، اپنے لیے وقت نکالا. تو بہت بہت شکریہ. ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے میں انیزا سے کہنا چاہتی ہوں، انیزا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ ضرور کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین. ٹھیک ہے، ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. تعارف ہو چکا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهني في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ورک شاپ کا جو ٹاپک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ وومن کے امپاورمنٹ، ان کی مضبوطی کا، ان کے پختہ ہونے کا. تو ہم سب یہ پسند کرتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے دنیا میں جو کوئی مشہور انسان ہوتا ہے، تو ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے، یا ہمیں الگ سے مخاطب کیا جائے، یا ہماری پہچان ہو. ہر کوئی اپنی پہچان چاہتا ہے. تو اگر دنیا کا کوئی شخص ہمیں امپورٹنس دیتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. تو جب اگر ہمیں امپورٹنس دینے والا دنیا کا رب ہو، بلکہ نہ صرف انسانوں کی دنیا کا، بلکہ تمام مخلوقات کے دنیاؤں کا، ان سین ورلڈ کا بھی، ٹھیک ہے. اور انسان، نہ صرف انسان بلکہ حشرات الارض ہو، یا پھر کسی بھی قسم کے جانور یا ہر کوئی چیز، ہر چیز کا رب اگر ہمارا ذکر کرے تو ہماری کیا حالت ہوگی، کیا ہماری سچویشن کیا ہوگی، ہماری کنڈیشن کیا ہوگی اس وقت. کہ اگر اس کتاب میں ہمارا ذکر ہو جو دنیا کی مشہور ترین کتاب ہو، جسے ہر کوئی پڑھتا ہو دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی پڑھتی ہوں گی یقیناً. اگر اس میں ہمارا ذکر کیا جائے، اگر اس میں ہمیں یہ کہا جائے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں بات آتی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. البتہ تحقیق نازل کیا گیا تمہاری طرف ایک کتاب جس میں ذکر ہے تمہارا. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر، یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، تو ہمیں بہت بہت زیادہ خوشی ہو. اور اس کتاب میں جس کتاب کی بات کر رہی ہوں، ان کے قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے جو ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نازل کی گئی ہے. اس کتاب میں ذکر ہے ہمارا، میرا، آپ کا، آپ سب کا. تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کی، اگر کوئی ہمارے جنڈر کی بات کرے تو ہمیں اپنے جنڈر سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنڈر کو امپورٹنس دی جائے، اہمیت دی جائے، بتایا جائے الگ سے، ہمارے لیے کوئی چیز ہو. تو آج جو ہمارا سیشن ہے، آج جس آیت کو میں ڈسکس کروں گی، یہاں پر بیسکلی یہی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر عورتوں کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا عمومی انداز یہی رہا ہے کہ کتاب میں، قرآن مجید میں جب بات کی جاتی ہے تو مذکر کے سیرے میں بات کی جاتی ہے. یعنی مخاطب انسان، ساری انسانیت ہوتی ہے، مرد بھی اور عورت بھی، لیکن مخاطب مرد کو کیا جاتا ہے، مذکر میں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. لیکن جس آیت کو ہم آج ڈسکس کریں گے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے. انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے میں اپنی تمہید کمپلیٹ کرتی ہوں. تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے، یعنی کہ نہ صرف مردوں کو بلکہ عورت کو الگ سے مخاطب کیا ہے. ہم سب کا، میرا، آپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ عورت کو آج کل کے معاشرے میں شانہ بہ شانہ مرد کے چلنے کی جو ہے وہ حیثیت دی جائے، ان کی حیثیت کو، ان کی اہمیت کو قبول کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بات کی ہے. جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی احکام عورت کے لیے بھی ہیں، اور جیسے مخاطب اللہ تعالیٰ نے جو بات اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہی ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہی ہے. جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف
دنیا میں کام کے اعتبار سے بلکہ اجر کے اعتبار سے بھی کوئی بھی مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی، انہیں برابر کا مرتبہ دیا ہے، جو یقیناً میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو ہم اپنی آیت کو تفسیر کو آگے لے کر چلیں گے، اسے ہم کیسے اپلائی کریں گے، اس آیت میں کیا ہے، اسے ہمیں کیسے دنیا میں رہ کر اپلائی کرنا ہے، یہ سب ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس آیت کو سن لیتے ہیں جو کچھ اس آیت میں آتا ہے، اس کی تفسیر کو ہم کیسے اپلائی کریں گے، انشاءاللہ ہمارا سیشن یہی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ ڈسکرائب کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو میں نے اپنے اس مکمل کورس میں سیکھا، جو میں نے اس قرآن سے سیکھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں۔ ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا یا آپ لوگ وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہوں گے، تو شاید میں آپ لوگوں کو، میں یا انیزہ مریم، آپ کو جو بھی بات بتائیں آپ لوگوں کو شاید پتا ہو، آپ لوگ کہیں گے یہ باتیں تو ہمیں پہلے ہی پتا تھی، تو اس کے لیے الگ سے سیشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے قرآن میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے وَاذْكُرْ، کئی جگہ پر یہ بات یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وَاذْكُرْ یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں بہت بار مخاطب کیا اس طریقے سے، اس کے علاوہ بھی وَاذْكُرْ بہت ساری جگہ پر یوز کیا گیا۔ وَاذْكُرْ کا مطلب ہوتا ہے اور ذکر کرو اور یاد کرو، دو چیزیں آتی ہیں ان کے، ذکر کرنا، یاد کرنا اور بیان کرنا۔ جب ہم کسی کو کچھ یاد دلاتے ہیں، وَاذْكُرْ ذکر کرو، یاد کرو، تو اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ یہ بات پتہ ہے سامنے والے کو، وہ یہ بات جانتا ہے، لیکن اسے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یاد کرو۔ عموماً جو بات ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو ہم بتاتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی معلومات دے رہی ہوں جو آپ کو نہیں پتہ، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں یاد کرو، یعنی یہ بات انسان کو پتہ ہے، اور انسان چونکہ اس کا جو لفظ ہے انسان نسیان سے نکلا ہے، یعنی کہ بھولنے والا، ٹھیک ہے، ہم انسان جو ہے بھول جاتے ہیں، پتہ ہوئی ہوئی باتوں کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم آج جانتے تو ہیں لیکن ہمیں بھول گئی ہیں یا ہمیں یاد دہانی کی ضرورت رہی ہے۔ یقیناً مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، پہلی آیت کی شروعات، آیت کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ آیت 35 کا، اس سے ہو رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان اسلام لانے والے مرد اور عورتیں، سر تسلیم خم کر دینے والے مرد اور سر تسلیم خم کر دینے والی عورتیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمیں پتہ ہو لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان کی تعریف بہت جگہ پر ہمیں ملتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اس کی لگام، ایک اونٹ کی لگام جیسے اس کی مالک کی طرف، جو اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس طرح اسے موڑ دیتا ہے وہ اس طرف موڑ جاتا ہے۔ ایک مسلمان بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی مرضی، اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عموماً آپ لوگوں نے جملہ سنا ہوگا کہ اسلام میں تو سختی نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے، یعنی اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسلام لاؤ۔ الحمدللہ اسلام کی حقانیت کو ہر کوئی خود ہی قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اسلام میں آ گئے، جب ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر آپ لوگوں پر سختی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز کے رول ہوتے ہیں، اسکول کے رولز، کالجز کے رولز، یونیورسٹیز کے رولز، ہمارے گھر کے رول، ہم نے یہ جو ورک شاپ بنائی اس کے رولز۔ ایک معینہ مدت تھی جب ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو ایڈ کیا، پھر آج فجر کے بعد ہم لوگوں نے آپ کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ ہمارے رولز کے خلاف تھا کہ آپ جو ہے بہت سارے لوگ شامل تھے، تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو ایڈ نہیں کیا۔ تو ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں اور رولز ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، جب ہم مسلمان ہو گئے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر جبر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جبر جبری نہیں ہے، یعنی کہ یہ جبر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گراں گزرے گا یا آپ کی ذات پر گراں گزرے گا۔ اگر آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آپ مانتے ہیں، تو آپ کو مشکل بالکل بھی نہیں لگے گا، بہت آسان۔ جب ایک عورت چاہتی ہے کہ وہ مضبوط ہو، وہ دنیا میں ویسے ہی سروائیو کرے مردوں کی طرح، تو اسے مردوں کی طرح جو ہے وہ تکلیف بھی برداشت کرنی چاہیے، ہے نا۔ مرد ہم سے کہیں زیادہ قوت میں، کہیں زیادہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ تکلیفات برداشت کرتے ہیں۔ ایک عورت کو بھی تکلیفات برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو پہلی جو آیت کا چنک ہے
ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام لے آئے. حدیث آتی ہے، حدیث جبریل ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، ٹھیک ہے، وہ ایک انسان کی شکل لے کر آئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، مکمل حدیث نہیں سناؤں گی، ان سے چند باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس حدیث کی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا انت وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور تم روزے رکھو رمضان کے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تم حج ادا کرو جس کے راستے کی تم استطاعت رکھتے ہو. حج ہم یہ سب جانتے ہیں کہ حج ہم سب پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج ہر اس شخص پر صاحب استطاعت پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. لیکن نماز، روزہ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری بندے اور آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہونا ہے. اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب خود کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں کو مخاطب کیا، نہ صرف مسلمان مردوں کو بلکہ مسلمان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. تو ہمیں اس آیت پر خود کا جائزہ لیں گے. تو ہم نے جائزہ لیا، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی کہ ان کے ذریعے ہم تک قرآن مجید پہنچا. پھر نماز قائم کرنی ہے، یعنی کہ نماز اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انسان مسلمان ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہمارے مسلمان ہونے پر دلالت نہیں کرتی بات، ٹھیک ہے. مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں آپ استطاعت رکھتے ہیں تو، ٹھیک ہے، آپ حج ادا کریں اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو. ہم اب آگے چلتے ہیں، اگلی بات آتی ہے. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ ہمارا نام کس نے رکھا. مسلمان تو ہیں ہم، لیکن ہمیں ہمارا نام کس نے دیا ہے؟ ہمیں یہ نام ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، حضرت ابراہیم نے. مسلمان جیسے میں نے آپ کو ان کی ڈیفینیشن بتائی کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنے والا، سر اطاعت تسلیم خم کرنے والا. اگلے چند کو ہم دیکھتے ہیں. والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ٹھیک ہے. مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے. اب اگلی شرط کیا ہے؟ اگلی شرط ہے ایمان لانا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہمارے یہاں ایمان کا مطلب اس کا ایمان کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان. حدیث جبریل ہی میں آگے جب وہ پہلی بات پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ڈسکرائب کر دیا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ تصدیق بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کون تصدیق کرتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل سچ کہا. اور حضرت عمر جو وہاں موجود تھے اور جن سے یہ حدیث مروی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت حیران ہوئے تھے کیونکہ وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان جو پوچھنے آیا ہے دراصل ایک فرشتہ ہے، دراصل یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قول صدق، سچ فرمایا آپ نے. جب انہوں نے اسلام کی ڈیفینیشن بتا دی تو وہ کہتے ہیں قول صدق، تو وہ حیران ہوتے ہیں. پھر وہ آگے پوچھتے ہیں، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آگے پوچھتے ہیں کہ ہمیں خبر دو کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یہ بات ماننا یہ اسلام ہے، اور یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟
وہ رب ہے، وہ خالق ہے. رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. یعنی کہ خالق پیدا کرنے والا، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا. مالک میری اور زندگی کا مالک، یعنی کہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں. سب کچھ کرنا ہماری زندگی کے اول سے لے کر آخر تک، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آنے والے تمام امور پر اختیار اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں. ہماری زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. مدبر فیصلہ کرنے والا، تدبیر کرنے والا. میری اور زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اس کی پلاننگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس بات پر پکا پختہ یقین، ایمان اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو گیا، رسولوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان. پیغمبر کون ہوتا ہے؟ رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک لاتے ہیں، جن کے ذریعے ہم تک کتابیں پہنچی، جن کے ذریعے ہم تک اللہ تعالیٰ کا تعارف پہنچا، جن کے ذریعے ہم تک کتابیں پہنچی، جن کے ذریعے ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیا احکام ہے، ہماری زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہمیں پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کیا ہوگا، جہاں تک اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں پیغمبر کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا اس کی ہر خبر ہم تک پہنچی ہے. وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانی چاہیے ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں. اس بات پر یقین رکھنا کہ رسول آئے تھے اور یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں. ٹھیک، یہ ساری کتابیں سچی ہیں، سارے رسول سچے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. فرشتوں کا موجود ہونا، سارے فرشتے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ فرشتے موجود ہیں، وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ دنیا میں ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ان پر ایمان ہونا. اچھا، ایمان لانے کے بعد یہ شرط بھی ہے کہ آپ یہ دعا نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ چیز دکھنی ہے، یا میں نے نہیں دیکھی تو مجھے یہ چیز دکھائی جائے. نہیں، آپ نے نہیں دیکھی، غیب پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، یؤمنون بالغیب، ہمارے اسلام کی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان پر یقین رکھیں، بالغیب، غیب پر ایمان. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کی شرط نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں سامنے دکھنی چاہیے. یہ چیز ہو چکی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، بس میرا ایمان پختہ ہے، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، رسول موجود تھے، ہم سے پہلے آئے، ہم نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں پر یقین، فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو بس وہ موجود ہیں، ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں گواہی نہیں چاہیے. ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی گواہی چاہیے تھی، وہ ہمیں مل گئی ہے الحمدللہ. تو آپ ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان جو ہم تک آئیں، جو رسولوں کے ذریعے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجی فرشتوں تک، فرشتوں سے پہنچی رسولوں تک، اور رسولوں سے پہنچی مجھ تک اور آپ تک. ٹھیک ہے، کتابوں پر ایمان. پھر یوم آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، جس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، وہ یوم الدین جو جزا کا بدلہ ہے، ان کے اس دن پر ایمان، اس آخرت پر، اس قیامت پر ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا کہ وہ آئے گی. آپ جو کرتے ہیں، میں جو کرتی ہوں، یا جو میں کروں گی، کہ جو میں کر چکی ہوں، جس کا بدلہ مجھے انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا، اچھا یا برا، جو میرے اعمال رہے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز دے گا. ٹھیک ہے، اس بات پر یقین ایمان لانے والے، نہ صرف مرد اور نہ صرف بلکہ عورتیں بھی. ٹھیک ہے، چونکہ ہم اس میں دونوں کی بات کر رہے ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں. کس پر؟ یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر. ہم جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا نا تو ہم اپنے اعمال کرتے ہوئے خوف زدہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ نہیں، اگر میں برے اعمال کروں گی تو مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا. اور جب ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں جو اچھے عمل کر رہی ہوں، مجھے قیامت کے دن جو یقیناً قائم ہونے والا ہے، مجھے اس کا بدلہ بہت اچھا ملے گا. ٹھیک ہے، اس پر یقین ہونا. اس کے بعد اچھی اور بری تقدیر دونوں پر یقین ہونا. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اس پر آپ کا یقین پختہ ہونا. ٹھیک ہے، آپ اس پہ یہ نہیں سوچتے کہ فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا، یا میں بیمار نہیں ہونا چاہتی، میں تو بیمار نہیں تھی لیکن فلاں میرے یہاں پر آیا تو میں بیمار ہو گئی. وہ آپ کی جو ہے قسمت میں، آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا ایسی بیمار ہونا، تو آپ ہو گئے. اب اس بات سے قطعاً نہیں جوڑ سکتے کہ آپ کو پریکاشنز اختیار نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کرنی. نہیں، احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے یقیناً رکھنی ہے. جیسے میں اور آپ جانتے ہیں کہ آگ کے قریب جانے سے میں اور آپ جل سکتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں آگ کے قریب جاؤں گی اور میں ہاتھ آگے آگ کے کروں گی
لیکن میں نہیں چلوں گی کیونکہ میری تقدیر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آگ، پانی اور یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ نقصان دینے والی ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آپ پر ہے کہ آپ ان سے کیسے بچتے ہیں. تقدیر پر ایمان تو رکھنا. توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ توکل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن کرنا آپ نے اپنا کام ہے، لیکن بھروسہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اس کام کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اچھا کرنا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ پہلے آگے کام کریں گے تو اس کو اختتام تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. ٹھیک، توکل یہ ہے. توکل یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں درخت کے نیچے اور میں کہوں کہ سیب میری گود میں آ کر گر جائے گا، یہ کھانا میرے جو ہے وہ میرے حلق تک یا میرے منہ تک چلا جائے گا. نہیں، مجھے پہلے کھانا بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، اچھی اور بری تقدیر ہے. ٹھیک ہو گئے. والمؤمنین والمؤمنات. ٹھیک ہے، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں. ٹھیک، اب ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، پہلے ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ایمان کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کیسے کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب، یعنی کہ آپ کا دل تصدیق کرتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. 3 چیزوں سے ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے، اقرار باللسان یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا. تصدیق کریے الحمدللہ، ہمارا دل مانتا ہے، ہمارا دل تصدیق کرتا ہے ان ساری باتوں پر جو میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بتائی کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، تو تصدیق کرتا ہے ہمارا دل. پھر اقرار کرتا ہے ہمارا زبان. ٹھیک ہے، کیسے اقرار کرتا ہے؟ قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، دوسروں کو بتا کر، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچا کر ہماری زبان اقرار کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسری چیز آتی ہے تصدیق بالقلب ہو گیا، اقرار باللسان. تیسری چیز آتی ہے عمل بالجوارح. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے اعمال. جوارح کہتے ہیں ہمارے جسم کے اعضاء. ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے ہر انداز سے عمل جو ہے وہ ہمارا ہر عمل بتائے گا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. ٹھیک ہے، ہمارے تاثرات بتاتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر. صحیح، آپ دیکھیں گے آپ لوگ کہ جب کوئی شخص ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یا وہ اداس ہوتا ہے تو اس کے اعضاء، اس کا جسم، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کیسے تاثرات ہیں، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بے تاثر، لیکن عموماً لوگوں کے چہرے پر تاثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. 2 چنگ الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. اس آیت میں جو ہے 10 خوبیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، 10 اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں بتائی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو کیسا ہونا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ میں اور آپ، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ شانہ بشانہ مرد کے چلنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں دنیا میں کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہماری امپاورمنٹ، ہمارے مضبوطی کا سبب ہے. کیسے ہے یہ میں آگے ضرور بتاؤں گی. آپ کہیں گے کہ یہ سب تو دین میں ہے، یہ ساری باتیں تو دین کی ہیں اور میں آپ لوگوں کو دنیا میں رہ کر یہ دین کی باتیں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں، ہمیں دین کے لیے کوئی الگ پیریڈ نہیں ملے گا. مجھے اور آپ کو الگ سے وقت نہیں دیا جائے گا کہ جس وقت میں آپ کو دین کو اپلائی کرنا ہے. مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے، دنیا میں رہ کر ہی ہمیں دین کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سر تسلیم ہم کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے. اکیلے میں نہیں، سب کے سامنے بھی ہمارا رویہ ویسا ہی ہونا چاہیے. تیسرا چنک دیکھتے ہیں، والقانتین والقانتات، یعنی کہ تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں. ٹھیک ہے، تابع فرمان کیا؟ فرما بردار. ٹھیک ہے، قانتین، قنوت. کیا ہوتا ہے قنوت؟ قنوت میں 3 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، سکوت، خشوع اور دوام. آپ تسلیم ہم کر لیا، آپ نے ایمان لیا ہے، آپ نے عمل سے ثابت کر دیا کہ آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں، آپ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے. اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ قانع بننا ہے. ٹھیک ہے، قنوت اختیار کرنا ہے، یعنی کہ فرما بردار ہونا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان کون ہوتا ہے کہ اس کی لگام جو ہے اپنے مالک کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے، ایک اونٹ کی طرح. تو بالکل ویسے ہی، یعنی کہ ہماری فرما برداری میں دوام ہونا چاہیے.
ہماری فرما برداری میں دوام کیسا ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدلتے موسم کے ساتھ ان کا رویہ بدل جاتا ہے. وہ اسلام کو عموماً ہمارا رویہ بھی یہی ہوتا ہے، میرا خود کا بھی، ٹھیک ہے. جب ہمیں پتہ نہیں ہوتی باتیں تو ہم ایسے ہی رکھتے ہیں. ہم سب کے لیے اسلام جو ہے وہ فار گرانٹیڈ ہی ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں ہمیں اسلام کو اپلائی کرنا ہے، جیسے صرف رمضانوں میں، صرف جو ہے وہ اسلامی مہینوں میں ہی ہم صرف اسلامی مہینوں میں ہی ہم جو ہے وہ اسلام کو اپلائی کریں گے. ایسا نہیں ہے. فرما برداری ہر وقت، ہر موسم، ہر قسم کے جو ہے وہ حالات میں آپ کو قانع رہنا ہے، ٹھیک ہے. ہر قسم کے اعمال میں ہر قسم کے جو ہے آپ کے حالات میں آپ لوگوں کو ایک سا ہی رویہ رکھنا ہے. جیسے میں نے بتایا، سکون، خشوع اور دوام کیسا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ان کا رویہ، اگر وہ خوش ہیں تو وہ پہلے جو ہے، جیسے عموماً ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم شادی بیاہ میں ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لوگ بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عموماً جو ہے کوئی بھی اسلامی محفل سجا لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اور پھر ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جو اسلام سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایسے کام کرنا جو اسلام میں جن کی ممانعت آئی ہے. تو نہیں، ہمارا ہر رویہ اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہر رویہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. فرما بردار کیسے ہوں گے؟ ہر موسم میں خوش ہیں تو آپ لوگوں کا رویہ ویسا ہی ہو. یعنی مسلمان اعتدال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی فرما برداری اعتدال میں ہوتی ہے، وہ کنٹرولڈ بندہ ہوتا ہے. اب ایسا نہیں کہ اس کے جذبات بہت زیادہ جو امڑ کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اگر خوش ہے تو اس کی جو ہے وہ بھول گیا کہ اس نے پہلے تو سارے کام کر لیے الحمدللہ اسلام کے مطابق، لیکن پھر وہی گانا بجانا، وہی کام کر رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے. مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. ہمیں الگ سے بتانے کی ضرورت الحمدللہ نہیں پڑتی، ٹھیک. تو ہمارا ہر حال میں رویہ ایک سا ہی رہے گا. اگر ہم اداس ہیں تو بھی ہم خود کو کنٹرولڈ ہی رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم رونا دھونا مچا رہے ہیں تو بہت زیادہ ہی رونا دھونا مچائیں گے، نہیں، ٹھیک ہے. عموماً کی سارے جو کام میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ عورتوں کے لیے کیوں ہے، یہ میں نے آیت کیوں چنی ہے؟ یہ آیت میں نے اس لیے چنی ہے کہ یہ صرف مسلمان ایک کام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی میں نے بتایا نا کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. کیا مذکر اور مؤنث دونوں صیغے استعمال کیے گئے ہیں؟ والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ٹھیک ہے. عربی میں الگ سے عورتوں کو مخاطب کیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ مسلمان مومن بننے کے بعد فرما برداری جو ہمارے پاس تیسرا چنک آتا ہے، تو اس میں عموماً جو ہے عورتوں کا سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم فرما برداری سے زیادہ نکل جاتے ہیں. اگر وہ خوش ہیں تو زیادہ تر وہ ہی ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلام کے منافی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں عورت کو بالکل بھی غلط نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. ہم جو ہے وہ عموماً کوئی بھی کام ہم جب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوشی ہے، غم ہے، یا کوئی بھی موقع ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سب سے زیادہ اپنی جو ہے حدود سے کراس کر جاتے ہیں. تو ہمیں وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہمارا رویہ ایک سا ہی رہتا ہے، ایک سا ہی رہنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں اپنی خوشیوں میں بھی، اپنے غموں میں بھی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے غموں میں اتنا روئیں، اتنا دھوئیں، اتنا رونا دھونا مچائیں، اتنا ماتم کریں کہ ہم اپنی حدوں کو کراس کر دیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی، میں نے کہا نا، اچھی بری دونوں تقدیر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، راضی رہتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے حالات میں آپ نے مجھے رکھا ہے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں. اب ہم آگے چلتے ہیں. والقانتین ہو گیا. یہ ایک مشکل سا عمل ہے، پتہ ہے. والقانتین، میں خود اپنا جائزہ لوں تو اسلام تو ہم لے آتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ویسا اپلائی نہیں کرتے جیسا ہم اپلائی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے حالات ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے، ہم ایسے کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس پر پلیز اپنا مائک آف کر دیں. تو ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں فرما بردار رہنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ نے جو عمل چنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے، وہ دوام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اچھا، عموماً رمضان آنے والا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے
کہ میں اور آپ، ہم جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو بہت زیادہ جو خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری خوشیوں کو سلامت رکھے، تو ہم بہت زیادہ اپنے ساتھ وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں یہ بھی کروں گی، میں وہ بھی کروں گی، میں یہ والا عمل بھی کروں گی، میں وہ والا عمل بھی کروں گی. بالکل کریں، بالکل کریں، ٹھیک ہے. لیکن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کروں گی، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو بہترین طور پر جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو خود کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کو خود کو اپنی ایک عادت کو، اپنی بری عادت کو ہٹانا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ میں یہ عادت اپنی انشاءاللہ چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہنا ہے کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کا فیصلہ میں نے کیا ہے، اب آپ لے کر آپ مجھے چلیں گے، آپ مجھے اس کو آگے پہنچانے میں آپ مدد کریں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ کوشش میں کروں گی، لیکن آگے آپ مجھے اس پر ثابت قدم رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو جب آپ رمضان آنے والا ہے تو آپ کو بہت سارے عہد جو کریں گے تو اس پہ آپ لوگوں کو دوام اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی عمل آپ کرنا شروع کرتے ہیں، اس مثلاً اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ سے توفیق دے کر نماز پڑھے. کوئی اگر اپنی روٹین میں سے قرآن کو شامل نہیں کیا، وہ دن میں روزانہ قرآن نہیں پڑھتا تو قرآن کو شامل کرے، ٹھیک ہے. اگر جس نے قرآن پڑھنا تو شروع کر دیا لیکن اس کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہے، تفصیل سے نہیں پڑھا، تو اسے شامل کرے اپنی زندگی میں. پھر اس کے احکامات کو لینا شروع کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ جو ہے عمل کرنے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگوں نے اس پر دوام بھی اختیار کرنا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلے سن کو دیکھتے ہیں. آیت کے والصادقین والصادقات، ٹھیک ہے. اور سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے، ٹھیک ہے. سچ قول میں بھی سچ، فعل میں بھی سچ، ٹھیک ہے. قول و فعل کے تضاد سے خالی ہمارا سچ بولنے والا رویہ. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ سچے ہوں گے نا تو ہی آپ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو سچا اپنے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کو سچا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کو سچا اپنے رب کے ساتھ بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں سچائی شامل ہو گئی نا، حدیث میں آتی ہے بات کہ سچائی، بخاری کی حدیث ہے کہ سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے. سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. ایک انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جھوٹ جو ہے وہ ایک برائی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع میں مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شروع میں وہ ہمیں بہت ہارڈ لگ رہا ہوتا ہے. جیسے سچ بولنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ سچ، ہم ان باتوں میں سچ بولتے ہیں، سچ ہمیں کن باتوں میں بولنا ہوتا ہے جو عموماً جو ہے ہمیں عموماً مشکل لگ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام جس پر آپ کو، مجھے ایسا لگ رہا ہو، مینس بہت چھوٹی سی مثال ہم دنیاوی مثال سے لیتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کانچ کا برتن ٹوٹ گیا، آپ کی امی کی جو ہے وہ جہیز کا برتن ہے، تو اگر وہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں گے اگر میں نے یہ بات قبول کر لی کہ امی مجھ سے جو ہے یہ برتن ٹوٹ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ امی آپ کو ڈانٹیں، بہت زیادہ آپ کو ڈانٹیں کہ بھائی یہ میرا بہت پرانا برتن تھا، آپ نے توڑ دیا، ٹھیک ہے. آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. لیکن یہ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، آپ کو ڈانٹ کھانی پڑے گی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو بات مشکل نہیں لگے گی. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ایک انسان پہلی بار سچ بولتا ہے تو وہ خود کو سچ بولنے پر مجبور پاتا ہے. پھر یعنی اگر ہم پہلی بار کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن ہم جب اسے کر لیتے ہیں نا تو مشکل نہیں لگتا. آپ نے ڈانٹ کھا لی، ٹھیک ہے، آپ کو لگا اچھا یہ کام تو آسان تھا. ڈانٹ کھا لی، آپ کو شاید آپ کو سترونا بھی آئے، بہت مشکل بھی لگی، شاید وہ آپ کا دن جو ہے پہلے دن اچھا بھی نہ جائے، پورے دن آپ کو ڈانٹ پڑی اور آپ کو وقتاً فوقتاً ڈانٹتے بھی رہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ جھوٹ بولتے تو یہ ہوتا کہ آپ ایک بار جھوٹ بولتے اور اگلی بار آپ کو اس بات کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنا پڑتا. آپ کہتے میں نے نہیں توڑا، ٹھیک ہے، امی بولتی پھر کس نے توڑا؟ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کو ڈانٹ پڑتی، کیسے ٹوٹا؟ پورا دن آپ کو باتیں تو آپ کو شاید پورا دن تب بھی سننی پڑتی، کیونکہ عموماً پھر امی تب بھی کہتی کہ کس نے توڑا، اور وقتاً فوقتاً وہ سب کو بتاتی کہ میرا کانچ کا برتن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے. چلیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی جو میں نے آپ کو دی ہے. لیکن عموماً ہمیں سچ بولنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ کو سچ نہیں بولنا پڑتا. نقصان نہیں ہوتا اگر آپ جھوٹ بولتے کہ آپ کے لیے وہ جھوٹ
لکھ دیا جاتا. آپ کو پتا ہے ایک اور حدیث آتی ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر سے نہیں, ابو داؤد کی حدیث سوری, کہ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دوں گی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کچھ دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں, میں کھجور ایک چھوارا دینے کا ارادہ رکھتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ تم کچھ دینا چاہتی ہو, کیونکہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. وہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہوتا کہ وہ کہتی میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں لیکن وہ نہ دیتی. اور ایسے جھوٹ تو ہم بولتے رہتے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ یہاں آؤ, ہم کسی چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں یہاں آؤ میرے پاس, میں تمہیں ٹرافی دے دوں گی. ٹھیک ہے, اور وہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. تو وہ صادقین و صادقات, اپنے قول میں بھی آپ کو سچا ہونا ہے, اپنے فعل میں بھی آپ کو سچا ہونا ہے, اپنے آپ سے آپ کو سچا ہونا ہے. جب آپ اپنے آپ سے سچا کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سچا یہ کہ بہت سارے چیزیں آپ کو پیچھے کا ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں میں یہ بھی کروں گی, میں وہ بھی کروں گی, مجھے یہ کام بھی کرنا ہے, وہ بھی کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے کام میں دوام نہیں ہے, اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں, تو آپ خود کے ساتھ سچے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بہت سارے وعدے کیے خود سے بھی دوسروں سے بھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, لیکن آپ تو سچے تھے ہی نہیں, آپ نے وہ کام نہیں کیا, آپ کی پلاننگ ٹوٹ گئی, آپ نے وہ پلاننگ کرنے کے بعد بھول گئے, آپ نے اس پلاننگ کو چھوڑ دیا, اب آپ دوسرے پلاننگ کرنے لگ گئے. جب آپ نے ایک کام کو سر انجام نہیں دیا تو آپ دوسرا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہے نا, آپ کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے ساتھ سچا ہونا تھا. اگر آپ سچے ہوتے تو ہی آپ اس کام کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکتے تھے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. انشاءاللہ ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں نا, مضبوط بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں, ہم اپنے کاموں کو ان کی طرح رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ مسلمان مرد کو بھی کیسا ہونا چاہیے, مسلمان عورتوں, یہ دونوں کے لیے پیغام. ٹھیک ہے, کسی ایک کے لیے نہیں ہے, دونوں کے لیے اور برابری کے درجے پر ہے. تو ہم اپنی پلاننگز میں, ہم دنیا میں انشاءاللہ سچے ہوں گے تو ہی ہمیں آخرت میں سچائی کا مرتبہ, صدیق کا مرتبہ ملے گا انشاءاللہ. جیسے کہ ابو بکر صدیق تھے, تو انہوں نے مرتبہ کیسے پایا تھا, کیونکہ وہ سچے تھے اور صدیق تھے. آگے دیکھتے ہیں, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے, صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مشکل حالات پر پہلے رونا دھونا مچا لیا, آپ نے مشکل حالات پر پہلے چیخنا چلانا مچا دیا, پھر اس کے بعد آپ صبر کر رہے ہیں. نہیں, صبر وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہے, مشکل حالات. کیسے؟ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے, صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صدمے کی پہلی چوٹ پر یہ کہ اگر آپ کو چوٹ لگی چلتے چلتے, آپ کو, یعنی کہ ہمارے ساتھ تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ چلتے چلتے کوئی بھی آپ کو خطرناک چیز لگ گئی تو آپ نے رونا دھونا پہلے مچایا, بہت زیادہ چیخنا چلانا آپ نے کر لیا, اس کے بعد آپ چپ ہو گئے. نہیں, آپ کو چوٹ لگی, سی کی آواز تو جو ہے وہ فطری طور پر نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھ گئے, آپ نے دعا پڑھی, جیسے کہ آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, یہ دعا, یہ آیت ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے, لیکن عموماً ہمارا کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے اس دعا کے متعلق. ہم سمجھتے ہیں یہ دعا صرف مرنے والے کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے. نہیں, یہ دعا ہر مصیبت کے لیے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کوئی چیز کھو جاتی ہے یا آپ کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے, تو صبر ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر. اور صبر کیا ہوتا ہے جو مسلمانوں اور مردوں اور عورتوں کو کرنا ہے؟ اور صبر یہ ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے, یعنی اور البتہ میں تم لوگوں کو ضرور آزماؤں گا. ٹھیک ہے, بھوک سے, خوف سے, مال اور اولاد کی کمی سے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں. تو ہم کسی بھی طور پر آزمائش آ سکتے ہیں, کسی بھی طور پر آزمائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صبر کن کن چیزوں میں کرنا ہے؟ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے, صبر آزمائش پر کیا جاتا ہے, اور صبر کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ صبر گناہوں پر بھی صبر کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے
ہم جب کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، گناہ کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم اپنی عادت کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہماری کوئی بری عادت ہوتی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، لیکن اس پر صبر کرنا ہے آپ کو. اب آپ کو کسی چیز کی طلب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مثلاً آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے دین میں جو ہے وہ شراب منع ہے، شراب نوشی منع ہے، نشہ منع ہے، ٹھیک ہے، جوا منع ہے، اور یہ اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ تو ایک بہت بڑی بڑی چیزیں گناہ کبیرہ میں آگے، اس کے علاوہ جھوٹ منع ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں منع ہیں. اب آپ اس کو خود کو کنٹرول کریں گے. ایک انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فطری عادت ہے. آپ کہیں گے نا میں کسی پہ الزام لگا رہی ہوں، یہ نہیں، یہ الزام نہیں ہے، یہ میری اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے. جھوٹ یہ نہیں ہوتا، ایک تو جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ یہ میں نے نہیں کیا، غلط بیانی، خلاف واقعہ جھوٹ، خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے. لیکن ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے جو ہماری عادت بن گئی ہوتی ہے. ہمیشہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات برائے بات ایک واقعہ ہوا، وہ دوسرے کو جب وہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں تو اس واقعے میں 2 کی 3 اور لگا کر اس واقعے کو خلاف واقعہ جو بات نہیں ہوئی ہے اس کو بھی اس چیز میں شامل کر کے جو ہے وہ اس واقعے کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جھوٹ ہوتی ہے، یہ بھی بات جھوٹ میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی یہ عادت ہے اور جب اسے پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ والی عادت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس عادت کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس پر بھی اس کو صبر کرنا ہے. مشکل ہوگا اس کے لیے کہ بھائی اس کی عادت ہے کہ وہ جو ہے جب وہ اسے قصہ خوانی کرنے کی عادت ہے، اسے واقعات بتانے کی عادت ہے، تو وہ بتا رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے واقعات میں اور بھی باتیں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اور بھی باتیں شامل ہو گئی. اب اس بات کو جب آپ نے شامل کر لیا تو یہ تو جھوٹ میں آ گیا، تو اسے پتہ چل گیا، اس نے اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی جو ہے ان باتوں پر بھی صبر کیا جاتا ہے. پھر آتی ہے بات، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا گناہوں پر صبر، جو میں نے کہا مشکل ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے ثابت قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ میں گناہوں پر بھی صبر کر لوں گی. پھر آتا ہے دین پر صبر، ٹھیک ہے، دین کے احکامات پر صبر، کیونکہ دین پورا صبر پر ہی جو ہے وہ مبنی ہے ہمارا دین، ٹھیک ہے. دین کے احکامات پر صبر، دین کے احکامات پر صبر کیسے؟ کہ جیسے میں نے ان المسلمین والمسلمات جب ہم نے آیت شروع کی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ اسلام کیا کیا ہوتا ہے. تو میں نے جب آپ لوگوں کو بتایا کہ حج، سب کو بتایا کہ حج کیسی عبادت ہے، ٹھیک ہے، حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حج بالکل بھی آسان عبادت نہیں ہے، حج بہت مشکل عبادت ہے، ٹھیک ہے. حج کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جسمانی ذہنی تھکن کا ہم شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے. آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، صحیح کرنی ہوتی ہے اس کے لیے. تو آپ کو بہت زیادہ چلنے کی جب عادت نہیں ہوتی، آپ چلتے ہیں آپ کی ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے، آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ کو اور بھی بہت سارے جو ہے وہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو دین کے احکامات پر بھی صبر ہوتا ہے. صبر صرف صدمے پر نہیں ہوتا، صرف جو ہے آزمائش پر نہیں ہوتا، کن 2 چیزوں پر ہوتا ہے؟ گناہوں پر صبر اور دین کے احکامات پر صبر، ٹھیک. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشیت کیا ہوتی ہے؟ عاجزی، انکساری، دبا ہونا، ٹھیک ہے، خود کو دبے سے رکھنا، خود کو انکساری، خود کو عاجزی، خود کو عجوز بنا دینا، ٹھیک ہے، عاجزی اختیار کر لینا. خشیت دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ ڈر، ٹھیک ہے، اور احترام، دونوں کا جو ہے وہ دونوں کا مکسچر ہوتا ہے یہ. یعنی کہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشیت کیا ہوتی ہے؟ احترام اور ڈر کا ملاپ، احترام اور ڈر کا ملاپ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ بھی ہونا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈرنا بھی ہے، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کی وجہ سے اس سے آپ کو خوفزدہ بھی رہنا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا احترام بھی کرنا ہے. خشوع اور کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ خشوع ہوتا ہے آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی خشوع اختیار کرنا ہے اور آپ کی نمازوں میں بھی خشوع، جیسے کہ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، ٹھیک ہے. آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی خشوع اختیار کرنا ہے اور آپ کو اپنی جو ہے نمازوں میں بھی خشوع اختیار کرنا ہے. ذاتی زندگی میں خشوع کیسا؟
کہ آپ کو, جیسے میں نے آپ کو پیچھے والے قول تینوں میں بتایا کہ آپ کو کنٹرول رہنا ہے، تو خشوع میں بھی یہی ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ کو کنٹرولڈ انسان بننا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں آپ جو ہے وہ روڈ نہیں ہے، آپ خاشع ہیں. ٹھیک ہے، آپ عاجز بندے ہیں. آپ کو بتائیں کہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا رویہ ایسا ہوگا کہ آپ عاجزی والا رویہ ہوگا. ہماری زندگی میں ہم بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم زندگی میں صرف ایک کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے کردار ہم بیک اپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کرداروں کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگوں کے رویوں کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے. آپ یعنی کہ آپ بطور ایک انسان، بطور ایک عورت، بطور ایک مسلمان، آپ کیا خشیت رکھتی ہیں؟ آپ عاجز بندی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ خشوع رکھتی ہیں انسانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رکھتی؟ آپ کو چیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بظاہر تو آپ مسکرائے جا رہے ہیں، جی جی، آپ کو سامنے کی بات بری لگ رہی ہے لیکن آپ مسکرائے جا رہے ہیں کہ جی جی ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات بری نہیں لگی، لیکن دل میں ہی آپ کے چٹاپ کھا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت کیسے ہے کہ مجھ سے اس طرح بات کرے، اس کا انداز کیسا تھا، مجھے تو برا لگ رہا ہے. تو یہ خشیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ عاجزی نہیں ہوتی. آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی آپ کا رویہ ایک صحیح ہونا چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت کیا ہوگی کہ آپ کی نماز میں جب خشوع اور خضوع ہوگا. یہ تو دنیاوی زندگی کی میں نے بات کی نا. اب نمازوں میں خشوع بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ سورہ المؤمنون کی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ کی نمازوں میں بھی خشوع ہونا چاہیے. یعنی آپ کا انداز عاجزی والا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہونی چاہیے. آپ کی سماعت آپ کے اپنے الفاظ پر ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کا دھیان آپ کی نماز میں ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کس ذات، کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کسی اس وقت ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو اس وقت پوری ایک جو ہے وہ رعایا کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بادشاہ ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا انداز کیسا ہوگا؟ آپ ڈرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ کے ہاتھ میں تو جو ہے وہ ایک مملکت کا پورا نظام ہوتا ہے نا، وہ تو اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو میں نے آپ کو کہا کہ کون ہے، وہ رب ہے. ٹھیک ہے، تو ساری جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نماز ادا کرتے ہوئے بھی آپ کی خشوع بہت ضروری ہے. خشوع اور خضوع کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے اعضاء سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خشیت ہے. اور خشوع دل کی کیفیت ہوتی ہے. خشیت آپ کے دل کا جھکا ہونا، آپ کے دل کی عاجزی، دل کی انکساری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس خشوع بظاہر تو عاجزی انکساری ہے، لیکن دراصل یہ آپ کو مضبوطی دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مضبوط بناتی ہے بہت زیادہ. جیسے آپ لوگوں نے ایڈ میں دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی مضبوطی اس کے بال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سنی ہوگی آپ لوگوں نے ایڈ. تو بالکل، اور تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے وہ خشوع بھی جو ہے وہ انسان کو امپاورمنٹ دے کے انسان کو مضبوط بناتی ہے، عورت کو مضبوط بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو خیر ہو گیا. الحمدللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اگلا چند دیکھتے ہیں. والمتصدقین والمتصدقات، یعنی کہ صدقہ دینے والے مرد، اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے. صدقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالوں سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنے مالوں سے نکالتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ کے حصے وغیرہ یہ سب ہمیں سورہ توبہ میں پتہ چلتا ہے. صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے مال سے نکالتے ہیں. لیکن کیا صرف مال سے صدقہ دینا ہی صدقہ ہوتا ہے؟ نہیں، صرف مال سے صدقہ و خیرات کرنا صدقہ نہیں ہوتا. صدقہ جان کا صدقہ بھی ہوتا ہے. ایسے صدقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ دوسروں کو دیں. جو آپ کے پاس چیز موجود ہے آپ دوسروں کو دیں، چاہے وہ آپ کا مال ہو، چاہے وہ آپ کا علم ہو، چاہے وہ آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی خوشی کا لمحہ ہو، چاہے وہ آپ کے پاس دینے کے لیے ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مسکرا دیں. اور پتہ ہے، یقین کریں، جب سامنے والا کوئی انسان جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس کی زندگی میں صرف کوئی مشکل چلی، لیکن آپ اس کو سچے آپ کے پورے دل سے آپ مسکرائیں گے نا اس کو دیکھ کر، تو یقین کریں وہ بہت خوش ہوگا. اور مسکرانا، اس کے لیے کوئی اچھی بات کر دینا، ٹھیک ہے، تو اس کو بہت خوشی دے گا. اور کسی انسان کو خوش کرنا، ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ یا آپ کی زبان سے کوئی محفوظ رہتا ہے
رہتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جو اپنے مال سے, اپنے مصلحت سے, اپنے علم سے جو ہے وہ دوسروں کو فیضیاب کرتے ہیں, دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, دوسروں کو چیزیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہمیں سوچنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کیا کیا دے سکتے ہیں دوسروں کو. ٹھیک ہے, اس آیت کو چننے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ ہم یہ چاہتے تھے, جیسے مریم نے آپ لوگوں کو بتایا, کہ جو ہمارے پاس ہے بے شک بہت تھوڑا صحیح ہمارے پاس جو ہے ہم دوسروں کو دیں. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا ہے نا کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ ہوں, لیکن یہ آپ لوگوں کے علم میں کیا پتہ اضافہ کر رہی ہوں. فی الحال آپ لوگوں کو جو بھول گیا وہ آپ کو یاد دلا رہا ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے لیے صدقے کی ڈیفینیشن چونکہ بڑھ گئی ہے, تو آپ لوگ ضرور سوچیے گا کہ مال کے علاوہ آپ کے پاس کیا کیا ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اچھا مشورہ, کوئی اچھی نصیحت بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی صدقہ ہے. اگلا دیکھیں, آیت کے آگے چل کو دیکھتے ہیں. والصائمین والصائمات, یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزوں کا مہینہ الحمدللہ, رمضان کا مہینہ ہمارا موسٹ فیوریٹ منتھ بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, روزہ کیا ہے؟ روزہ دراصل ضبط نفس ہے, آپ کا کنٹرول ہونا. ٹھیک ہے, آپ کے نفس کا کنٹرول ہونا. اس میں نہ صرف انسان اپنی بھوک کو, اپنے پیاس کو کنٹرول کرتا ہے, بلکہ اپنے شیطانی جذبات کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے, اپنی ہر بری عادت کو کنٹرول کرتا ہے جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں. جائز تو نہیں ہوتی, ہم جائز سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, جائز نہیں ہوتی, لیکن کم سے کم ہم رمضان میں یہ بات ضرور اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. رمضان پر ہم ضرور عمل کرتے ہیں کہ گانے نہیں گانے. رمضان میں ہم ضرور عمل کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی. بس پھر ہمیں سارے کام عام دنوں میں بھی نہیں کرنے ہوتے, لیکن کم سے کم رمضان میں ہم خود کو کنٹرول ضرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضبط نفس سکھاتا ہے, یہ مہینہ ضبط نفس کا ہے, اور یہ بات بھی ضبط نفس کی ہے. صبر سکھاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, روزہ خود بظاہر, جیسے میں نے کہا کہ حج بھی صبر, دین پر صبر, دین کے احکامات پر صبر, تو جیسے حج میں ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے ویسے ہمیں روزے میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاید میں آپ لوگوں کو کافی ٹائم دے چکی ہوں, لیکن آیت بہت بڑی ہے اور اب بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں آپ لوگوں کی کور نہیں کر پا رہی ہوں گی. لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ آیت ایسی ہے نا کہ ہم اس پہ پورا دن بھی لگا لیں تو کم ہے. ٹھیک ہے, تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں شارٹ لے کر چلنا ہوگا. ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا, رمضان قریب ہے تو ہمیں اپنے ضبط نفس پر بھی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم کیا کیا کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن پیچھے والی باتوں کو ضرور یاد رکھیے گا میری. جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں کنٹرول رہنا ہے, ہمیں سارے کام کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو نہیں بھولنا, ہمیں اسلام کو نہیں بھولنا, ہمیں ایمان کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, ہمیں صبر کو نہیں بھولنا. ٹھیک, اور ہمیں اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھنا ہے, اور ہم جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے ہمیں ان پر بھی دوام بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات. ٹھیک ہے, اور حفاظت کرنے والی اپنے شرمگاہوں, اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرمگاہوں کی, اور حفاظت کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے, فروج فرج کی جمع ہے. فرج کہتے ہیں دو, یعنی کہ ایک شغاف کو. ٹھیک ہے, دو چیزوں کے درمیان کی جگہ کو. ٹھیک ہے, جس میں شغاف ہو, جس سے مراد شرمگاہ ہے, جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے ہر اس حرام چیز سے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا, یعنی حلال ہمیں لینا ہے, حرام سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے جن کاموں سے, ہمیں ان کاموں سے رک جانا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ المؤمنون میں آتا ہے, والذین هم لفروجہم, سورہ المؤمنون 18 پارے میں آتی ہے, والذین هم لفروجہم حافظون. ٹھیک ہے, یہ جو سورہ المؤمنون ہے اس کی شروع کی آیت ہے, پہلی آیت, قد افلح المؤمنون, تحقیق فلاح پا گئے مومن. ٹھیک ہے, مومن فلاح پا گئے. پھر آگے یہ ساری باتیں آتی ہیں اس میں بھی کہ مومن کون ہوتا ہے, فلاح کون لوگ پاتے ہیں. تو میں انہی کی آیت کی تفسیر یہاں سے بھی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں اس آیت کو وہاں سے جوڑ رہی ہوں, کیونکہ آیت کی تفسیر ہم آیت سے ہی کرتے ہیں. پہلا قرآن کی تفسیر قرآن سے, یہ اس کا رول ہے. ٹھیک ہے, تو والذین هم لفروجہم حافظون, وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ٹھیک ہے, مگر حرام سے بچنا ہے, مگر ہم حلال طریقے سے جو ہے یہ سارے کام کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے، یعنی اپنی بیویوں کے ذریعے انسان اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ نے وما ملکت ایمانہم سے مراد جو ہے وہ لونڈیاں ہیں، وہ نوکرانیاں ہیں جو اس وقت جائز تھیں، ٹھیک ہے، ان سے اپنی خواہشات پوری کرنا اس وقت جائز تھا، لیکن اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب نہیں ہے، اس وقت جائز تھا اپنی خواہشات کو، اپنی شہوانی خواہشات کو، چونکہ انسان ہوتا ہے تو اس کی جذباتیت، اس کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، تو وہ جائز تھی لیکن وہ اب جائز نہیں ہے، اب صرف بیویوں کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ادروائز نہیں کیا جا سکتا، حرام سے آپ کو ادروائز بچنا ہے۔ نکاح جس کی اہم شرط ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہمیں اپنی معاشرے میں آسان بنانا ہے، تاکہ نکاح کی شرائط آسان ہوگی تو انسان حرام سے بچ سکتا ہے اور حلال کو لے سکتا ہے، ادروائز حرام آسان ہو جائے گا اور حلال مشکل، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، جیسے سورہ نور میں آتا ہے غض بصر کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، ٹھیک ہے، نگاہوں کو جھکائے رکھنا ہے، تبھی ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور سورہ نساء میں بھی آتا ہے کہ ولا متخذی اخدان، کہ عورتیں جو ہیں وہ چھپے دوست نہ بنائیں، چھپے دوست، خفیہ دوست نہ بنائیں، ٹھیک ہے، جو آج کل بہت عام ہے، جو ہمارے لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ماڈرن ورلڈ میں ہمیں یہ کرنا غلط بات نہیں، لیکن دیکھیں یہ والا کام کرنا اللہ تعالیٰ نے کیوں غلط کہا ہے، یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم ان طرف، جب ہم چھپے دوست بناتے ہیں، جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں حرام کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز منع کی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں والحافظین فروج، اچھا سورہ مومنون میں ہی آتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جو لوگ ان کے علاوہ، ان کے حلال رشتوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، بیویوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی جو ہے وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے حفاظت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ فمن ابتغى، وہ تلاش کرتے ہیں، وراء ذلك، اس کے علاوہ، فاولئک، تو وہ لوگ عادون یعنی کہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، کن کن طریقوں سے، الحمدللہ ہم طریقے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسنون اذکار بتائے ہیں ان کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آپ کو پتہ ہے ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، کسی کا بار بار ذکر کرنا، کسی کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں بات کرنا۔ حج سورہ بقرہ میں آتی ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ٹھیک ہے، یہ حج کے متعلق آتی ہے کہ جب حج کمپلیٹ کر لو، مکمل کر لو، تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں گے آباء و اجداد کی اللہ تعالیٰ نے کیوں بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی بات یوں کی کہ اگر کوئی انسان رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہے، بہت امید ہے، تو یہ دیکھے گا، وہ یہ کہے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی جو آنے والی نسل ان کو ضرور بتاتے ہیں ہم کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ کتنے امیر تھے، وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، ان کے پاس کیا حشمت تھی، کیا جاہ و جلال تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت بار بار ذکر کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو بتاتے رہتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں نہ صرف پرسنلی بلکہ بلکہ دوسروں کو بھی ہمیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسنون اذکار کے ذریعے بھی اور اپنی زبان میں بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی دینی ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے، مسنون اذکار کرنا یہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ذکر میں شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ذکر میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دوسروں کو بھی دیں، جو علم آپ تک پہنچا وہ آپ دوسروں کو دیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب یہ سارے احکامات تو ہو گئے، یہ ساری باتیں ہو گئی، سب کچھ پتہ چل گیا آپ کو کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے،
دنیا میں جس کے ساتھ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اب جب احکامات ہو جاتے ہیں، جب رولز ہو جاتے ہیں، تو ہر کسی کو ریوارڈ چاہیے، ہر انسان کو ریوارڈ چاہیے، ہر انسان کو بدلہ چاہیے ہوتا ہے، اجر چاہیے ہوتا ہے۔ اعد اللہ لہم، ٹھیک ہے، تیار کر لیا ہے اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یعنی مرد اور عورتیں دونوں کے لیے، کیا چیز؟ مغفرتن، بخشش، ٹھیک ہے، وہ اجرن، اور اجر، عظیمہ، بہت زیادہ، یعنی کہ بہت بلند، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ریوارڈ تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے ان سارے احکامات کو اپلائی کر لیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان سارے احکامات کو خود پر اپلائی کر لیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہاں ہماری آیت الحمدللہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کافی ٹائم لے لیا ہے اور کافی سے زیادہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ لوگوں کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، آپ لوگ کر لیں، پھر اس کے علاوہ ہمیں نیکسٹ سیشن کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2-3 سوال ہیں، جن میں سے پہلا تو یہ ہے، میں آپ کو سارے ایک ساتھ بتا دوں؟ جی بتا دیں، آپ اپنے تعارف بھی دے دیں۔ جی میں حبرہ مرتضیٰ۔ جی ضرور بولیں حبرہ۔ میرے ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں غموں پر بھی جو ہے وہ اپنی حدوں میں رہنا ہے، تو غموں پہ حدوں میں رہنے سے مراد کیا ہے؟ سیکنڈلی آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں، جیسے آپ نے کہا کہ قاطعین، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، جیسے ایک سیکنڈ میں ٹاک پر، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہمیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کال کو سنا، ہم نے اس پہ عمل کر لینا ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ لیکن جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں، میں اپنی مثال دوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر اچانک ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے نا۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی، ہم جو پہلے عمل کی ان کی بھی ہمیں جزا و سزا ملے گی۔ تو جو میں نے پہلے عمل کیے، ٹھیک ہے، اور اب میں وہ عمل نہیں کر رہی، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا نوید سنائی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں خشیت اختیار کرنی ہے انسانوں کے لیے بھی، آپ نے جیسے ایک مثال دی کہ اگر مجھے کسی کی بات صحیح نہیں لگ رہی، لیکن پھر بھی میری چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی بات بری نہیں لگی، لیکن مجھے بری لگی، تو کیا مطلب جیسے سامنے والا میری ٹیچر ہے یا مجھ سے بڑی ہے، تو کیا میں انہیں یہ کہہ دوں کہ مجھے آپ کی بات کیا کہا آپ نے کہ آپ انہیں کیا کہیں گی؟ سوری۔ ہاں، اگر کوئی مجھ سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، جس کی مجھے رسپیکٹ کرنی چاہیے، تو کیا میں ان کو کیسے کہوں کہ مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کے جواب دیں گی۔ آپ کا پہلا کوشچن دوبارہ دہرا دیں گی آپ؟ جی، پہلا غموں پر، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں غموں میں بھی اپنی حدود میں رہنا ہے، تو غموں کی حدود کیا ہوتی ہیں؟ صحیح، غموں پہ حدود کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین ویّا کی، میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ غموں کی حدود یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان کو وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو غموں پر صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ پر جب مصیبت آئی ہے، آپ پر جب مشکلات ہوتی ہیں، تو لیکن اپنا مائکرو فون آف کر دیں۔ جی شکریہ۔ تو جب آپ پر کوئی مشکل آئی ہے، جو آپ پر غم آئے ہیں، تو آپ منہ سے کیا الفاظ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا الفاظ اختیار کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط ہے، کیا اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ ایسے الفاظ تو نہیں کہہ رہے کہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے، آپ نے، ٹھیک ہے، میں نے کہا نا اچھی اور بری تقدیر پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن یہ موت اور زندگی تو سارے اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی انسان چلا گیا تو آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، دل غمگین پر آپ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، بے شک آپ ظاہر سی غم تو ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، ٹھیک، آنکھیں آنسو بہائیں گی، دل بھی غمگین ہے، لیکن آپ نے زبان سے وہی الفاظ کہنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے ماتم نہیں کرنا، آپ نے رونا نہیں ہے، مطلب آپ نے ایسا والا نہیں رونا کہ آپ نے چیخنا چلانا مچایا ہے، آپ نے گھر میں بہت زیادہ چیخ رہے ہیں، اتنا کہ آپ کا دل بھی پھٹنے قریب پہنچا اور سامنے والے کا بھی، ٹھیک۔ تو غموں پر صبر اس طرح کیا جاتا ہے۔
دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ خشیت نہیں والقانتین پر آپ کا کچھ سوال تھا کہ ہمیں جو ہے وہ فرما برداری کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنی ہے. حورا آپ اپنا سوال دوبارہ دہرا دیں گی؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قول کو سننا ہے اور پھر فوراً اس پہ عمل کرنا ہے بغیر کو سوچے سمجھے، لیکن اگر میں اپنی بات کروں میں اللہ تعالیٰ کے قول کو سن رہی ہوں لیکن عمل نہیں کر رہی. ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. ہاں، اور پھر جب عمل نہیں کری اچانک میں عمل کرنا شروع ہو گئی، لیکن مجھے تو اپنے پرانے جو میں نے برے کام کیے ہیں، گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، اس کا بھی جواب دینا ہے. اور جو میں اب نہیں کر رہی وہ برے کام جو میں چھوڑ چکی ہوں، ٹھیک ہے، اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے. تو اس پہ کیا نوید سنائی گئی ہے مجھے؟ کیا مجھے اس کی سزا کم ملے گی جو میں پہلے برے کام کرتی رہی ہوں، یا ان کی بھی سزا مجھے دی جائے گی؟ مطلب اس حوالے سے سوال تھا میرا. بہت بہت اچھا سوال ماشاء اللہ سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے، آمین. بارک اللہ فی علمک و عملک و اخلاصک. ٹھیک ہے، آپ نے جب فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرنا شروع کی، آپ کو کوئی حکم پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا آپ نے کر لیا، سن لیا، عمل کرنا شروع کر دیا آپ نے، لیکن آپ چونکہ انسان ہیں، نسیان ہے آپ کی زندگی میں، آپ بھول گئے، آپ کا پاؤں پھسل گیا، آپ نے پھر وہ برا کام کر لیا، پھر آپ کو یاد ہے آپ نے پھر خود کو سنبھال لیا. یہ انسان کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. آپ توبہ کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں، لیکن پھر آپ توبہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ انسان کی زندگی اور انسان ایسے ہی کرتا ہے. توبہ کی، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کو یہ عمل آپ کر چکی ہیں تو کیا آپ کو اس کی جزا ملے گی؟ دیکھیں، توبہ کی شرائط یہ ہیں، توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ نے توبہ کی تو آپ سچے دل سے توبہ کریں. پھر جو آپ نے توبہ کر لی تو آپ اس پر قائم بھی رہیں، ٹھیک ہے. قائم کیسے رہنا ہے آپ نے کہ آپ نے جو آپ نے عمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر سچے دل سے توبہ کر لی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ میں یہ آئندہ عمل یہ نہیں کروں گی، تو اب آپ اگلی بار آپ یہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. سچی توبہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اگلی بار وہ کام نہیں کرنا، آپ نے اگلی بار وہ عمل نہیں کرنا جس سے آپ نے توبہ کر لی ہے. اگر آپ کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اللہ سے پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر اگر آپ نے کام کر لیا تو پھر آپ جو ہے دوبارہ توبہ کر لیں. یہ انسان کی زندگی ہے. اور اگر آپ توبہ نہیں کر رہی ہیں اور آپ اس کام کو کیے جا رہی ہیں، آپ یہ سوچتی ہیں کہ نہیں میں تو خود کو سنبھال نہیں پا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تم میں یتوب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے، سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے. تو آپ کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ ہر بات کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس نے کام کر لیا پھر اگر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے. برے کام کرنے کے بعد توبہ ضروری ہے. اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کی سزا دینی پڑے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اس کی سزا ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی جزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کو برا عمل نہیں ملے گا. جس کے لیے ہمیں خوشخبری بھی آتی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو عمل کرے گا تو اس پر دگنا اجر پائے گا. اچھا عمل کرے گا، جو اچھا عمل کرے گا دگنا، وہ اس کا 10 گنا مزید عمل پائے گا، اچھا اجر پائے گا، ٹھیک ہے، اچھی جزا پائے گا. اور من جاء بالسیئۃ، اور جو برا عمل کرے گا اس کے لیے ویسا ہی عمل ہے، ٹھیک ہے، ویسا ہی بدلہ اس کے لیے 10 گنا بدلہ نہیں ہے برا، اس کے لیے ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اچھے کرنے والے کے لیے 10 گنا اچھا اجر ہے، تو برا کرنے والے کے لیے جیسا اس نے برا عمل کیا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ والی باتیں آتی ہیں اس میں. جی، اور اگلا سوال آپ کا کیا تھا؟ خشیت والا. ٹھیک ہے، خشوع. آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی خشوع اختیار کرتے تو آپ کو انسانوں کے ساتھ بھی خشوع اختیار کرنی ہے. آج جیسے میں نے مثال دی کہ اگر ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ کو، ٹھیک ہے، اب یہ بھی فطری چیز ہے کہ آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو جو ہے ظاہر سی بات ہے برا لگنے والا آلہ انسان کے اندر فٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بات بری نہ لگ گئی، لیکن آپ کا رویہ کیا ہے. مین بات اسلام میں جو چیز آتی ہے نا وہ آپ کا رویہ ہے. آپ ہارش تو نہیں ہو رہے، آپ انہیں جھڑک تو نہیں رہے، آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا، آپ کا رویہ کیا ہے. اگر آپ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی. بات پسند نہ آنے کے لیے نا ہمارے پاس وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی کی بات پسند کیوں نہیں آئی. 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے تو بتانے والے کی وہ بات ہی غلط ہوتی ہے، تو آپ اس کی اصلاح کر دیں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات یوں نہیں یوں ہے، آپ کو بات اس لیے پسند نہیں آئی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات سامنے والے کی تو صحیح ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ میں وہ خامی ہوتی ہے اس لیے آپ کو بات پسند نہیں آئی ہوتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں. تو وہ آپ کا دراصل آپ کا قصور ہے کہ آپ کو خود سمجھانا ہے کہ نہیں یہ قصور تو میرا ہے، وہ کہنے والا تو یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، ابھی تو میرا اپنا قصور ہے.
ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بات بری لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں اسے غلط نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ مجھے بات بری لگی ہے تو میں اپنے الفاظ پہ کنٹرول کروں گا. سمجھ میں آئی ابرا آپ کو میری باتیں؟ جی جی بالکل، بہت اچھے سے. جزاک اللہ خیر کثیرا. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین اجر دے دنیا آخرت. آمین. اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے ورنہ ہم پھر آخر میں رکھیں کیونکہ سیشن کا ٹائم جا رہا ہے. چلیں ہم اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.